بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اس کو یوں کہیں کہ ماسبق میں نکاح کے الفاظ، نکاح کے ارکان اور نکاح کی ایک بنیادی شرط شہادت فی النکاح کا ذکر تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نکاح تمام کی تمام عورتوں سے کرنا حلال نہیں ہے، بلکہ بعض عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اور بعض سے حلال نہیں ہے۔ بعض عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اور بعض سے حلال نہیں ہے۔ اس لیے محرمات کا بیان یہاں سے کیا جا رہا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کن عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے اور کن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس طرح نکاح کے فوائد انسان حاصل کر سکے۔ تو اس لیے فصل قائم کی کا فصل فی بیان المحرمات، یہ فصل ہے محرمات کے بیان میں۔ محرمات کے بیان میں محرمات کسے کہتے ہیں؟ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ نکاح کی حرمت کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ محرمات کے یعنی عورت کے محرمہ ہونے کے لیے کئی اسباب ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہوتے ہیں۔ اس لیے محرمات کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو 9 قسموں پر تقسیم کیا ہے۔ مثال کے طور پر حرمت کا ایک سبب جو ہے یہ نسب ہے، دوسرا سبب مصاہرت ہے، اسی طرح ایک سبب اس کا رضاعت بھی ہے، اسی طرح ایک سبب جو ہے تعلق بحق الغیر بھی ہے، ایک سبب عدد بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ عدد 4 سے زائد عورتوں سے ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کسی دوسرے کے حق کے ساتھ اس کا متعلق ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے دیگر اسباب بھی ہیں جو صاحب بہار شریعت نے کل 9 گنا ہے، اس کو آپ یاد فرما لیجیے، ٹھیک ہے۔ یہاں آج کے سبق میں حرمت کا جو کیا اسباب میں سے ایک سبب جو نسب ہے اس کا تفصیلی بیان ہوگا، اور اسی طرح مصاہرت کا بھی بیان ہوگا، اور جمع بین الاختین یعنی نکاح یعنی حرمت کا ایک سبب جو کیا کہتے ہیں کہ جمع بین الاختین یعنی محرمات کو جمع کرنا، یعنی آپس میں محرمات کو جمع کرنا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ سبب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سبب حرمت نکاح ہے یا عورت کے محرمات میں سے ہونے کا ایک سبب ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں کا آج بیان اس سبق میں، اس درس میں کیا جائے گا۔ قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء۔ دیکھیں، محرمات کا بیان پڑھنے سے پہلے قرآن پاک کی آیت کریمہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اس کو پڑھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم الی آخر الآیہ۔ یہ پوری آیت کریمہ پہلے ذہن نشین فرما لیں اور پھر پڑھیں۔ دیکھیے عبارت دیکھیں، قال لا يحل للرجل، انسان کے لیے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے ان يتزوج بأمه کہ نکاح کرے اپنی ماں سے، ولا جداته اور نہ ہی اپنی دادیوں نانیوں سے، من قبل الرجال والنساء، خواہ وہ مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے۔ مردوں کی طرف سے ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی دادیاں یہ مردوں کی طرف سے باپ کی جہت سے، اور عورتوں کی جہت سے کون ہے؟ نانیاں، یہ ماں کی جہت سے، اور ماں یعنی مردوں کی جہت سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں، دادی، پردادی، اس کے اوپر کی جتنی بھی وہ اوپر تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ اور نساء سے مراد یعنی جیسے عورتوں کی طرف سے یعنی نانی ہے، نانی کی ماں ہے، نانی کی ماں کی ماں ہے، نانی کے ماں کی ماں کی ماں ہے، اوپر جہاں تک پہنچ جائے۔ کیونکہ سے مراد جو ہے نا
اصول ہیں، یعنی وہ عورتیں ہیں جن سے یہ بندہ پیدا ہوا، جن سے یہ پیدا ہوا. بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، لقولی تعالیٰ، اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم الی آخر الآیہ، کہ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور وغیرہ وغیرہ رشتہ دار جس کا ذکر آگے آیا. والجدات امہات، اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں امہات ہے، امن کا لفظ ہے، تو یہ تو ماں کی حرمت کو تو بتا رہی آیت کریمہ، لیکن دادی کی حرمت اس آیت سے کیسے؟ تو فرمایا کہ دادیاں نانیاں جو حرام ہیں ان کی دلیل دو طرح سے ہے. ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ اس کو شامل ہے، اور اس کی حرمت کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ میں لفظ امہات ہے. کیسے؟ وہ اس طور پر کہ امہات، امن کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ اصل اور اصل کے معنی میں ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح ماں بیٹے کے اصل، بیٹے کے لیے اصل ہے، اسی طرح دادی بھی کیا ہے، پوتے کے لیے اصل ہے، نانی بھی کیا، نواسے کے لیے اصل ہے. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے کیا لفظ امن جو ہے دادیوں نانیوں کو بھی شامل ہے. تو اذل ام هو الاصل لغتاً، اس لیے کہ ماں لفظ جو ہے لغتاً اس کا معنی اصل ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کیا ہوگا، قرآن پاک کی آیت کریمہ اس کو شامل ہوگی. بات میں آ رہی؟ او ثبتت حرمتہن بالاجماع، یا یوں کہے کہ ان کی حرمت جو ہے اجماع سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ اجماع سے ثابت ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ لفظ امن کا معنی جو اصل ہے، لغوی معنی، یہ مہجور ہے، اسے چھوڑ دیا گیا ہے. بات میں آ رہی؟ قرآن پاک کی آیت تو ماننا پڑے گا کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں بھی اس کا جو اصل لغوی معنی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، استعمال میں لوگوں نے چھوڑا، تو قرآن پاک جو ہے عرب کے زبان پر نازل ہوا، تو قرآن پاک میں بھی یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن پاک میں بھی امن کا لفظ جو ہے دادی کو شامل نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا بہتر ہے کہ یہاں پر مراد جو ہے، یہاں ان کی حرمت جو ہے ثابت ہے اجماع سے. ٹھیک ہے، یہ کہنا زیادہ بہتر ہے. اور ثبتت حرمتہن بالاجماع. قال ولا ببنتی، اور بیٹی، اپنی بیٹی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لما تلونا، اس کی وجہ سے جو ہم نے تلاوت کی قرآن پاک کی آیت کریمہ میں ہے نا، وبنا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، قرآن پاک کی آیت کریمہ میں سراتن ہے. ٹھیک ہے، ولا ببنت ولدہ وان سفلت، اور اپنے اولاد کی بیٹیوں سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ بنت سے مراد جو نا فروع ہیں، بنت سے مراد فروع، یعنی بیٹی ہے، نواسی ہے، نواسی کی بیٹی ہے، نواسی کی بیٹی کی بیٹی ہے، اس طرح پوتی ہے، پوتی کی بیٹی ہے، پوتی کی بیٹی کی بیٹی ہے، پوتی کے بیٹی کی بیٹی کی بیٹی ہے، وغیرہ، جہاں تک نیچے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی، ہاں. ولا ببنت ولدہ، اور اپنے اولاد کی بیٹیوں سے بھی جائز نہیں ہے. اپنے اولاد جیسے پوتی ہے، پر پوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے جی، مذکر ہو یا مؤنث، یعنی نواسی سے بھی جائز نہیں، یعنی بیٹی کی بیٹی سے بھی جائز نہیں، اور بیٹے کی بیٹی سے بھی جائز نہیں، نیچے جہاں تک پہنچ جائے. بس ماری وَإِن سَفُلَتْ، نیچے جہاں تک نیچے تک پہنچا. لِلْإِجْمَاع، ان کی دلیل کیا ہے؟ اجماع کی بنیاد پر، کہ اس پر اجماع قائم ہے کہ اپنے اولاد کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں. وَلَا بِأُخْتِهِ، اور اپنی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں. وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ، اور نہ ہی بہن کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے. وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ، اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز ہے. وَلَا بِعَمَّتِ وَلَا بِخَالَتِ، اور جائز نہیں ہے نکاح کرنا کس سے؟ اپنی پھوپھی سے اور اپنے خالہ سے. ٹھیک ہے. اچھا، لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا، اس لیے کہ ان سب کی حرمت کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں صراحتاً موجود ہے. صراحتاً اس آیت کریمہ میں جو ہم نے تلاوت کی ہے، آگے اس کا ذکر جو صراحتاً موجود ہے، محرمات میں اس کو شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. وَتَدْخُلُ فِيهَا الْعَمَّاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةُ الْمُتَفَرِّقِينَ، یعنی یہ کہتے ہیں جہاں پر عمات کا ذکر آیا کہ پھوپھی سے نکاح کرنا جائز نہیں، خالہ سے نکاح کرنا جائز نہیں، تو اس میں کیا ہے؟
ہر طرح کی خالہ، حقیقی خالہ ہو، اخیافی خالہ ہو، اللاتی خالہ ہو، ٹھیک ہے. اسی طرح پھوپھی تو حقیقی پھوپھی ہو، اخیافی پھوپھی ہو، اللاتی پھوپھی ہو، سب سے کیا نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح جو ہے خالہ ہے تو خالہ کی جو کیا کہتے ہیں کہ خالہ کی خالہ ہے، حقیقی خالہ، اخیافی خالہ. اس طرح پھوپھی کی پھوپھی، حقیقی پھوپھی، اللاتی پھوپھی، ان سب سے نکاح کرنا کیا ہے حرام ہے. اسی طرح بہن ہے، حقیقی ہو، اللاتی ہو، اخیافی ہو، سب سے کیا ہے نکاح کرنا حرام ہے. بس پھر اس طرح اپنے بہن کی بیٹیاں تو حقیقی بہن کی بیٹی ہو، اللاتی بہن کی بیٹی ہو یا اخیافی بہن کی بیٹی ہو، ٹھیک ہے، ان سب سے کیا نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح بھائی کا بھی معاملہ ہے، بات سے بھائی کی بیٹیوں کا بھی معاملہ ہے. لہٰذا جہت الاسم عام بطل، اس لیے کہ جہت اسم عام ہے، یعنی خالات، لفظ خالہ یہ حقیقی کو بھی شامل ہے اور اللاتی کو بھی شامل ہے، باسمر اخیافی کو بھی شامل ہے. خالہ ہی ہے نا، باسمر اس کو کہا لأن جہت الاسم، قرآن پاک میں وخالاتکم کا لفظ آیا ہے اور یہ لفظ عام ہے، حقیقی، اللاتی، اخیافی سب کو شامل ہے. اس بنیاد پر کیا ہوگا ان سب سے نکاح کرنا یعنی حرمت سب کو شامل ہوگی. قال ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل. اب یہاں تک جو ہے نا حرمت بن نسب کا ذکر ختم ہو گیا. اب آگے کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ حرمت مصاہرت کا ذکر کر رہے ہیں. جی کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ حرمت بالمصاہرت کا ذکر کرتے ہیں، یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے جو عورتیں حرام ہوتی ہیں، یا یوں کہہ لو کہ نکاح کی وجہ سے یا وطی وغیرہ کی وجہ سے یا چھونے کی وجہ سے شہوت کے ساتھ جو حرمت کا ثبوت ہوتا ہے ان کا بیان یہاں سے کیا جا رہا ہے. تو کرے ولا بأم امرأته التي دخل بابنتها او لم يدخل، کہتے ہیں اپنی بیوی کی ماں سے یعنی ساس سے نکاح کرنا حرام ہے. ٹھیک ہے جی، اس بیوی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے جس سے اس نے یعنی جس کی بیٹی سے اس نے دخول کیا ہو یا نہ دخول کیا ہو، دخول نہ کیا ہو، یعنی بیوی سے دخول کیا ہو یا نہ دخول کیا ہو. ٹھیک ہے، یعنی نکاح ہوا اور کچھ دن رہی اور وطی بھی ہوئی اور پھر اس نے کیا کر دیا، اس کی ماں سے نکاح کیا، اگرچہ اس کو طلاق دے دی ہو، پھر بھی کیا ہوگا، اس سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے. اسی طرح اگر بیٹی سے نکاح کیا صرف اور وطی نہیں ہوئی، پھر اس کو طلاق دے دی، چھوڑنے کے بعد اس کی ماں سے نکاح کر رہا ہے، پھر بھی کیا ہوگا، یہ نکاح بھی درست نہیں ہوگا. لقول تعالیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں. محرمات کا بیان جہاں چل رہا تھا اسی آیت میں کیا فرمایا، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں. یہ بھی کیا ہے، حرام ہے. من غیر قید الدخول، اس میں دخول یا غیر دخول کی قید نہیں ہے کہ بیوی سے وطی کر لی ہو تب اس کی ماں سے نکاح کرنا حلال ہے، یا وطی نہیں کی ہو پھر بھی اس کی کوئی صراحت نہیں ہے، یہ عام ہے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، لہذا سب کو شامل ہوگا. وَلَا بِبِنْتِ امْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جائز نہیں ہے نکاح کرنا، ٹھیک ہے، اس بیوی کی بیٹی سے جس کے ساتھ اس نے دخول کر لیا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کی پہلے سے کوئی بیٹی تھی. کیسے نکاح سے پہلے بیٹی؟ اس کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی پہلے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی شادی، یعنی مثال کے طور پر ہندا کا نکاح پہلے ہوا بکر سے، پھر بکر نے طلاق دی، جبکہ ہندا کو ایک بیٹی ہو چکی تھی. کس سے؟ بکر سے. پھر بکر نے طلاق دی اور ہندا سے نکاح کیا زید نے نکاح کرنے کے بعد ہندا سے وطی بھی کی. وطی کرنے کے بعد اس کو کیا کر دیا، طلاق دے دی. تو ہندا کی بیوی سے اب زید نکاح نہیں کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اور اگر اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہو تو کیا ہوگا، اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے اس کو طلاق دینے کے بعد. ٹھیک ہے، اس کو طلاق دینے کے بعد.
لثبوت قید الدخول بالنص، ٹھیک ہے، لثبوت قید الدخول بالنص، اس لیے کہ نص کے ذریعے سے دخول کی قید ثابت ہے، کیونکہ وہاں پر کیا التی دخلتم بہن کا لفظ ہے، کیا ہے التی دخلتم بہن کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، وامہات نسائکم التی دخلتم بہن، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ اس میں یہ ہے امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ٹھیک ہے۔ اچھا تو یہ لفظ یہ آیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دخلتم بہنہ کی قید ہے، لے ثبوتی قید الدخول بالنص، دخول کی قید نص سے ثابت ہونے کی وجہ سے، سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، خواہ وہ لڑکی خود اس کی پرورش میں ہو یا پرورش میں نہ ہو، کیا پرورش میں ہو یا پرورش میں نہ ہو، لأن ذکر الحجری خرج مخرج العادہ، کیونکہ حجر کا جو ذکر ہے یہ عادتاً آیا ہوا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کریمہ میں جہاں پر بیوی کی بیٹی سے نکاح کا ذکر ہے تو اس میں ہے ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، دخلتم بہن، تو اس میں کیا ہے ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ٹھیک ہے۔ تو فی حجورکم کی قید ہے، اصل ربیبہ اسی بیٹی کو کہتے ہیں، یعنی کسی نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے ساتھ اس کے پہلے شوہر کی کوئی بیٹی، اسی عورت کی کوئی بیٹی اس کے ساتھ تھی، اس کو کیا بولتے ہیں ربیبہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو ربیبہ بولتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا فی حجورکم کی قید آئی ہے کہ اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں تمہارے لیے کیا حرام ہے جو تمہاری گود میں ہو، اور تمہاری ان بیویوں سے ہو جن سے تم نے دخول کیا ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی حجرہ کی قید قرآن پاک میں تو آیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کہیں ایسا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو لڑکیاں یعنی جو ربیبہ ان کے گود میں ہیں، ان کی پرورش میں وہی حرام ہے، جو ان کی پرورش میں نہیں وہ حرام نہیں ہے۔ تو اسی کو دفع کر کہا کہ اچھا سواؤن کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، خواہ یہ اس کی پرورش میں ہو یا پرورش نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ، اس لیے کہ حجر کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں عادت کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ربیبہ جو ہوتی ہیں وہ ماں کے ساتھ ماں کے شوہر ثانی کی طرف یا شوہر ثالث کی طرف، جو بھی شوہر یہ بن رہا ہے جتنے نمبر کا، اس کے ساتھ کیا وہ ربیبہ بھی آتی ہے اور ان کے پرورش میں عادتاً رہتی ہے۔ ربیبہ بھی کیا ہوتی ہے ماں کے ساتھ ماں کے شوہر کی پرورش میں ہوتی ہے، اس لیے اس کا ذکر یہاں پر آیا، لا مخرج الشرط، یہ شرط کے طور پر نہیں ہے، لہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول، اس لیے تو احلال کی جگہ پر صرف دخول کی نفی کی، یعنی کہا نا فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان عورتوں سے دخول نہیں کیا ہے تو ان کی ربیبہ بیٹی سے نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے دخول نہیں کیا ہے اور وہ تمہاری پرورش میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا نفی کی صرف کس کی؟ ربیبہ کے حلال ہونے کی جب صورت بتائی تو اس میں کیا صرف اور صرف ان کی ماں سے دخول کی نفی کی، ٹھیک ہے، اس کے پرورش میں نہ ہونے کی شرط نہیں لگائی گئی، بات سمجھ رہے؟ لہذا پتہ چلا کہ ربیبہ عورت جو ہے، ربیبہ بچی جو ہے، یہ اس کی ماں کے شوہر کی پرورش میں ہو یا نہ ہو،
اس کے ماں کے ساتھ اگر اس کے شوہر نے دخول نہیں کیا ہے تو اس سے نکاح کرنا اس کا حلال ہوگا۔ قال ولا بامرأتی ابیہ و اجدادی، اور یہ جو ہے نا ولا بامرأتی ابیہ و اجدادی، اور جائز نہیں نکاح کرنا اپنے باپ اور اپنے داداؤں کی بیویوں سے، لقولہ تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور نکاح نہ کرو ان عورتوں سے جس سے تمہارے باپ داداؤں نے نکاح کیا۔ ٹھیک ہے بھائی، بات میں آ رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ یا تو باپ دادا کا موتوا ہوگی یا اس کی خود ماں دادیاں ہوں گی وغیرہ وغیرہ۔ ولا بامرأتی ابنہ و بنی اولادہ، اور جائز نہیں ہے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا، بہو سے نکاح کرنا، و بنی اولادہ، اور اپنے اولاد کے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنا، یعنی بہو سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور پوتے کی بیوی سے، پر پوتے کی بیوی سے وغیرہ وغیرہ سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں، لقول تعالیٰ، اس لیے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، ٹھیک ہے، اور تمہارے بیٹوں کی حلیلہ یعنی عورتیں الذین من اصلابکم، جو تمہارے صلب سے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے نا اصلاب کی جو قید ہے یہ متبنہ بیٹے کو نکالنے کے لیے، یعنی مطلب ہے کہ متبنہ منہ والا بیٹا جو ہوتا ہے اس کی بیوی ہے یا اس کے بیٹے کی بیوی ہے، تو اگر اس نے طلاق دے دی ہے تو نکاح کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے، ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے۔ تو ابنا میں کہیں یہ نہ سمجھ لے کوئی کہ متبنہ بیٹا بھی شامل ہے، اس لیے کہ من اصلابکم کی قید لگائے، اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ رضائی بیٹے کو نکالا جائے۔ بات سماری ذکر الاصلاب لاسقاط اعتبار تبنا، اور اصلاب کا ذکر کس لیے ہے؟ یہ منہ بلا متبنہ بیٹے کا اعتبار کو ساقط کرنے کے لیے، لا احلال حلیلۃ الابن من الرضاعہ، رضائی بیٹے کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بات سماری ولا بامہ من الرضاعۃ، اور رضائی ماں سے بھی جائز نہیں نکاح کرنا، ولا باختہ من الرضاعہ، اور رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ حرمت بالرضاعہ یعنی رضاعت کا بیان آگے ہدایہ شریف میں آ رہا ہے، انشاءاللہ وہاں پر اس کا تفصیلی بیان کیا جائے گا۔ لقولہ علیہ السلام، لقول تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائیں، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور تمہاری رضائی بہنیں، وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، نیز اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، ٹھیک ہے، رضاعت کی بنیاد پر وہ ساری عورتیں حرام ہیں جو نسب کی بنیاد پر حرام ہیں، ہاں البتہ چند صورتوں کا استثناء ہے جو انشاءاللہ رضاعت کے بیان میں تفصیل کے ساتھ وہ صورتیں بیان کی جائیں گی، اس کے لیے آپ بہار شریعت کی مراجعات کر سکتے ہیں۔ اچھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالی